إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے، جس نے ہم سب کو مسلمان ہونے کی توفیق بخشی، جس نے ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور آپ کا امتی بنایا ہے۔ حمد و ثنا اس رب کی جس نے ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والا بنایا، اور کثرت سے درود و سلام و امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہوں نے امت تک دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، ایک ایک چیز واضح طور پہ بیان کر دی، اللہ رب العزت کے حقوق بیان کر دیے، انبیاء کرام علیہ السلام کے حقوق بتا دیے، اپنے حقوق سے بھی آگاہ کر دیا، اور صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ سے بھی ہمیں روشناس کرا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے موضوع پہ آج گفتگو کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے؟ گفتگو ہو اللہ رب العزت کے بارے میں کہ جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے، گفتگو ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جن پہ ایمان لانا واجب و ضروری ہے، لیکن ہم گفتگو کر رہے ہیں آج صحابہ کرام کے تعلق سے۔ کس لیے میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے۔ یہ دین جب صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے تو صحابہ کرام پہ اعتماد رہے گا، تو ان کے ذریعے پہنچنے والے دین پہ بھی اعتماد رہے گا، اور اگر صحابہ کرام سے ہمارا اعتماد اٹھ جائے گا، ہمارا اعتبار اٹھ جائے گا، تو وہ دین جو ان کے ذریعے پہنچا ہے وہ دین بھی مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کا دفاع کرنا نہایت ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں معاشرے میں پھیلنے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ امام ابو زرع رازی بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ میں نے کن کا نام لیا ہے؟ امام ابو زرع رازی۔
آپ کی توجہ اپنی طرف چاہتا ہوں، آپ کی توجہ بھائی کی طرف ہے، میں توجہ ادھر آپ کی طرف چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کہیں اور دیکھ رہی ہیں۔ امام ابو زرع رازی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے مقام و مرتبہ کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل يطعن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق۔ جب آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تنقید کر رہا ہو، انہیں برا بھلا کہہ رہا ہو، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہو، تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ آدمی زندیق ہے، عام کافر نہیں ہے بلکہ بدترین کافر ہے۔ کیوں بھائی؟ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، کیا ان میں صحابہ کرام داخل ہیں؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ہی ہے نا؟ آپ کی مسجد میں مختلف تو نہیں ہے؟ پہلے نمبر پہ کس پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ دوسرے نمبر پہ انبیاء کرام علیہ السلام پہ۔ تیسرے نمبر پہ آسمانی کتابوں پہ۔ چوتھے نمبر پہ فرشتوں پہ۔ پانچویں نمبر پہ آخرت پہ۔ چھٹے نمبر پہ تقدیر پہ۔ کیا ان میں صحابہ کرام کا نام آیا ہے؟ نہیں ہے۔ پھر ان پہ ایمان نہ لانے والا، ان پہ تنقید کرنے والا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والا زندیق کیسے ہو گیا؟ بدترین کافر کیسے ہو گیا؟ تو امام ابو زرع رازی اس بات کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تک جو قرآن پہنچا ہے، ہم تک جو حدیث پہنچی ہے، وہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہے، اور قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ صحابہ کرام پہ تنقید کرنے والے، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والے، انہیں برا بھلا کہنے والے ہمارے ان واسطوں کو داغدار کرنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا، جن کے ذریعے ہم تک احادیث پہنچی۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ان صحابہ کرام کو داغدار کر دیا جائے گا، ان سے اعتبار اٹھ جائے گا، یہ مشکوک ہو جائیں گے، تو وہ قرآن جو ان کے ذریعے پہنچا ہے خود ہی مشکوک ہو جائے گا، وہ احادیث جو ان کے ذریعے پہنچی ہیں ان سے خود ہی اعتبار اٹھ جائے گا۔ تو اب بتائیے صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ان کے بارے میں پھیلنے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنا واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ اس لیے آج کا موضوع بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور یہ اہمیت اس لحاظ سے بھی رکھتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جن کا تذکرہ قرآن میں کرے، جن کی خالق و تعریف کرے، جن کے بارے میں خالق کہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، جن کے بارے میں خالق کہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، لوگ کہے کہ نہیں وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے تھے، وہ منافق قسم کے لوگ تھے، یہ تو اللہ رب العزت کے کلام پہ حرف آتا ہے۔ اگر یہ باتیں مان لی جائیں تو نعوذ باللہ مطلب یہ نکلے گا کہ قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ مطلب یہ نکلے گا کہ نبی علیہ السلام جو ان صحابہ کرام کی تعریفیں کرتے رہے وہ غلط تھے۔ اس لحاظ سے بھی صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو جان لینا نہایت ضروری ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ مہاجرین و انصار میں سے ایمان میں سبقت لے جانے والے اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، پیروی کن کی؟ صحابہ کرام کی، جن کے پیروی کرنے والوں کی بھی شان بیان ہو رہی ہے اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین و انصار میں سے ایمان میں، اسلام میں پہل کرنے والے، دوسروں پہ سبقت لے جانے والے اور ان کی اچھے انداز سے پیروی کرنے والے، ان لوگوں کے بارے میں میری طرف سے خوشخبری یہ ہے کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان سے راضی ہو چکا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے، انہیں اللہ پہ کوئی شکوہ نہیں، انہیں اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں۔ دنیا میں زندگی گزاری مشکلات میں، غربت میں، اس کے باوجود وہ اللہ پہ راضی رہے اور اللہ ان پہ راضی۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں، ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ کہے کہ میں ان پہ راضی ہو چکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ ان کی آئندہ زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو جانے کے بعد بھی یہ مرتد نہیں ہوں گے، بلکہ دین پہ، اسلام کے پہ قائم و دائم رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ میں ان پہ راضی ہو چکا۔ اللہ تو حال کے بارے میں بھی جانتا ہے، ماضی کے بارے میں بھی جانتا ہے، مستقبل کے بارے میں بھی جانتا ہے، بلکہ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو نہیں ہے، اگر ہوتا تو کیسا ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا کہ میں ان پہ راضی ہو چکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کی جو موت ہوگی وہ ایمان پہ ہوگی، اسلام پہ ہوگی، دین پہ ہوگی اور اچھی حالت میں ہوگی۔ اور اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے جنت تیار ہے، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور یہ بھی کہا اللہ نے کہ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ معمولی کامیابی نہیں ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ آپ کا رب آپ پہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان پہ اس کا رب راضی ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ جب رب راضی ہو گیا تو آپ کی دنیا بھی بن گئی، آپ کی آخرت بھی بن گئی۔ رب راضی ہو گیا تو آپ کی قبر کی زندگی بھی نعمتوں میں گزرے گی اور روز قیامت کی ذلت و رسوائی سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں مہاجرین و انصار صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، ان کی ستائش کی ہے۔ اب جو ان پہ تنقید کرے، ان کو برا بلا کہے، وہ اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ کفر کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کے کلام کے برعکس بات کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس کا کلام باطل ہے، اس کی تنقید غلط ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین اور ان کی نصوص کے خلاف۔ کبھی اللہ رب العزت ان عظیم ہستیوں کی ستائش کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معه، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ صحابی۔ اور وہ لوگ جو آپ کے صحابی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں پیار کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے اوپر نرمی کرنے والے۔ اس پہ غور کیجئے گا، صحابہ کرام کے دشمن اپنی مجالس میں یہ زہر کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جن کا تعلق آل بیت سے ہے اور دوسرے صحابہ کرام ایک دوسرے کے کیا تھے؟ دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے والے تھے۔ کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جناب عمر نے جناب فاطمہ کے گھر کا دروازہ گرا دیا، کبھی ان کو دھکا دیا، عجیب و غریب باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن یہ سارے جھوٹے۔ میرا رب سچا، میرا رب کہتا ہے رحماء بینہم، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام وہ آل بیت سے تعلق رکھتے ہوں یا دوسرے ہوں، آپس میں پیار کرنے والے،
ایک دوسرے کے اوپر ترس کھانے والے، ایک دوسرے کے اوپر مہربان اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ ڈیلنگ کرنے والے، معاملہ کرنے والے۔ تراہم رکعا سجدا، ان عظیم لوگوں کو آپ کس حالت میں دیکھیں گے؟ کبھی آپ ان کو رکوع کی حالت میں دیکھیں گے، کبھی آپ ان کو سجدے کی حالت میں دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیا وہ نمازیں اس لیے پڑھتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ مسلمان ہیں جبکہ وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے؟ نہیں، ریاکار نہیں تھے، شہرت کے پیاسے نہیں تھے، لوگوں کی شاباش کے پیاسے نہیں تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ پیاسے تھے کس چیز کے؟ اللہ کی رضا کے، اللہ کا فضل مل جائے، رب کی رضا مل جائے، رب ہم پہ خوش ہو جائے، رب ہم پہ راضی ہو جائے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العزت جب صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کی بیان کردہ تعریف اور لوگوں کی بیان کردہ تعریف میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ جب میں ان کی تعریف کروں گا، شیخ عبدالرؤوف صاحب کی آپ کی مسجد کے امام و خطیب ہیں، تو میں ان کے دل کی حالت کو نہیں جانتا۔ ہاں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ اکثر تلاوت کرتے ہیں، اچھا خطبہ دیتے ہیں، تہجد پڑھتے رہتے ہیں، تو میں نے تعریفیں شروع کر دی۔ جبکہ اللہ جب تعریف کرتا ہے تو ان کی کرتا ہے جن کے دلوں کی حالت میں اللہ جانتا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ان کے باطن کی صفائی اللہ پیش کر رہے ہیں، ان کے دل کی صفائی اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ نماز وہ پڑھتے ہیں یہ تم جانتے ہو، تم دیکھتے ہو، رکوع کرتے ہیں تم دیکھتے ہو، لیکن دلوں میں کیا ہے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ ان کے دلوں میں ریاکاری نہیں ہے، شہرت کے پیاسے نہیں ہے، یہ صرف میری رضا چاہتے ہیں، میرا فضل چاہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو مکہ کس کام کے لیے لے کر گئے تھے؟ جی یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ عمرے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں لے کر گئے تھے، لڑنے کے لیے لے کر نہیں گئے تھے، عمرے کے لیے لے کر گئے تھے۔ صحابہ کرام کی عظمت دیکھیے، ان کا مقام و مرتبہ دیکھیے، ان کو لے جایا گیا تھا عمرے کے لیے اور اب مطالبہ کیا جا رہا ہے لڑنے کا۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ جی ہم نے تو ابو جان سے اجازت نہیں لی، امی جان سے پوچھا ہی نہیں ہے، ہم تو تیاری کر کے نہیں آئے، ہم نے تو ٹریننگ نہیں لی، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ تو زیادتی ہے۔ نبی علیہ السلام 400 صحابہ کرام کو لے کر گئے ہیں عمرے کے لیے، طواف کے لیے، اور حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہیں۔ حدیبیہ کو آج کل کیا کہتے ہیں جی؟ شمیسی، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ جیسے کسی کا انتظار تھا مجھے۔ کیا کہتے ہیں؟ شمیسی۔ جب جدہ سے آپ مکہ جائیں گے راستے میں چوکی آئے گی، اس کا نام کیا ہوگا؟ شمیسی۔ یہ علاقہ حدیبیہ کا علاقہ ہے، یہاں پہ آپ ٹھہرے ہیں، صحابہ کرام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جناب عثمان ابن عفان کو مکہ بھیجا ہے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، ان کو قید کرنے کے لیے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، پرامن طور پہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، حالت احرام میں ہیں، ہمیں مکہ میں داخل ہونے دو، طواف کرنے دو، عمرہ کرنے دو۔ مکہ والوں نے، کفار قریش نے اس عمرے کو، اس طواف کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب یہ افواہ پھیل گئی کہ جناب عثمان جو آپ کے سفیر بن کر مکہ گئے تھے، مکہ والوں نے انہیں کیا کر دیا ہے؟ شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام چونکہ عالم الغیب نہیں تھے، چونکہ نہیں تھے، اس لیے کہا کہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ میرے عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے اور میں اپنے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے ہاتھ پہ ہر وہ آدمی بیعت کرے جو میدان میں ڈٹا رہے گا اور بدلہ لینے میں، انتقام لینے میں میرا ساتھ دے گا، جناب عثمان کے خون کو ہم رہگار نہیں جانے دیں۔ 400 صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی،
کہ میدان میں ڈٹے رہیں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے، جیسے آپ لڑائیں گے ویسے ہم لڑیں گے۔ اللہ رب العزت کو یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ان عظیم لوگوں کے بارے میں، ان مقدس ہستیوں کے بارے میں قرآن نازل کیا اور اعلان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ تمہارا رب ان مومنوں پہ راضی ہو چکا جو آپ کی بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آسمانوں کے اوپر سے، عرش کے اوپر سے گواہی دیتا ہوں کہ ان کے دل بالکل پاک تھے، صاف تھے، ان میں ایمان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ دلوں کی پاکیزگی کی گواہی کون دے سکتا ہے؟ ایک اللہ۔ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کے علاوہ، اخلاص کے علاوہ، سچائی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، چنانچہ اللہ نے ان پہ سکینت نازل فرمائی۔ ڈرے نہیں، کیونکہ اللہ کا کرم ہوا۔ جب انہوں نے بیعت کی تو پھر اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ مسلمان آج بھی آگے بڑھے، اللہ مدد کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے جب بیعت کی، لڑنے کے لیے تیار ہوئے، اللہ نے ان کے دلوں کا خوف دور کر دیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اس موقع پہ لڑائی نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے اس عظیم بیعت کے بدلے میں انہیں ایک اور فتح دی۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میں ان پہ راضی اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ان کے دل ایمان کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے، اخلاص کے لحاظ سے، سچائی کے لحاظ سے بالکل پاک صاف تھا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں تو ان صحابہ کرام کے لیے ہیں جنہوں نے بیعت کی، اور وہ کتنے تھے؟ 400 صحابہ کرام تھے۔ ان میں امیر معاویہ تو نہیں تھے، ان میں ابو سفیان تو نہیں تھے، ان میں بہت سے صحابہ کرام داخل نہیں تھے۔ تو آپ جو آیتیں پڑھتے ہیں یہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے بارے میں ہے، امیر معاویہ یا ابو سفیان کے بارے میں نہیں ہے۔ تو گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں 28ویں پارے میں، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ میرے نبی کے وہ صحابی جو صلح حدیبیہ سے پہلے آپ کا ساتھ دیتے رہے، آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرتے رہے، آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں کے اوپر تلواریں چلاتے رہے، اللہ کی راہ میں، میری راہ میں خرچ کرتے رہے، وہ اور جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر۔ اور ہمارا اس میں ایمان ہے کہ امیر معاویہ اور جناب علی برابر نہیں ہے۔ ابو سفیان اور وہ صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے، آپ کے ساتھ جہاد کیا، مشکل اوقات میں آپ کے ساتھ رہے، یہ برابر نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، ان کی کوئی شان نہیں ہے۔ امیر معاویہ ابو سفیان تو 2 سال آپ کے ساتھ رہے، 2.5 سال آپ کے ساتھ رہے۔ میرا یہ ایمان ہے، آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے، جس انسان نے ایمان کی حالت میں 1 سیکنڈ کے لیے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا، اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ ہم اس مقام و مرتبہ کو کبھی نہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ 1 سیکنڈ کے لیے جسے دیکھ لیا، 1 منٹ کے لیے نہیں کہہ رہا، 1 سیکنڈ کے لیے۔ آپ کا صحابی ہونا کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جنہوں نے مشکل ترین حالات میں میرے نبی کا ساتھ دیا، جو مشکل ترین حالات میں میرے نبی کے ساتھ مل کر لڑتے رہے، جو مشکل ترین حالات میں میری راہ میں خرچ کرتے رہے، اور جنہوں نے حدیبیہ کے بعد جہاد میں حصہ لیا، میری راہ میں خرچ کیا،
ان سب سے میرا وعدہ ہے کس چیز کا؟ الحسنہ، جنت کا۔ سارے صحابہ کرام کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت اس معاملے میں نص کی حیثیت رکھتی ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں۔ فَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، مقام و مرتبہ میں فرق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ تو ابو بکر و علی میں بھی فرق ہے، وہ تو ابو بکر و عمر میں بھی فرق ہے، وہ تو عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ کرام میں بھی فرق ہے، لیکن ہر وہ آدمی جو آپ کی زندگی میں مسلمان ہوا اور ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا اور ایمان پہ فوت ہوا، وہ جنتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ان کی شان ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور قرآن کی اہمیت ہے اس معاملے میں میرے بھائیوں، کیونکہ احادیث کو کئی دفعہ وہ نہیں مانتے جنہیں ہم دشمنان صحابہ کہتے ہیں، لیکن قرآن کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتے، تعبیر کر سکتے ہیں، دائیں بائیں عجیب و غریب باتیں لا کر اس آیت کی عظمت کو گرانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پہ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے مال فے کا۔ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ مال فے کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں آپ سے سننا چاہوں گا، تو بچہ بتائے، مزہ پھر آئے گا۔ ہاں جی، آپ کی مسجد کے بچوں کا امتحان ہے، والدین کے امتحان ہے، کیا آپ ان کو پڑھاتے ہیں، کون سی کتابیں پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، کون سی فلمیں دکھاتے ہیں، یہ امتحان ہے بچوں کا۔ مال فے کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کچھ اور کہہ رہے ہیں بچہ۔ تو بہرحال یہاں پہ میں توجہ دلانا چاہوں گا، ان بچوں کو سیرت کی کتابیں پڑھائیں۔ کس کس بچے نے آپ کس مجلس میں سیرت کی کوئی کتاب پوری پڑھ رکھی؟ آپ کھڑا کریں بچہ جس کی داڑھی نہ آئی ہو، سیرت کی کوئی کتاب پڑھ رکھی ہو؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک بھی بچہ نہیں، ایک بھی بچہ نہیں۔ اور میں نے تو اگلا سوال کرنا تھا کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں کتاب کس نے پڑھی ہے، عمر فاروق کے بارے میں کس نے پڑھی ہے، جناب عثمان کے بارے میں کس نے پڑھی ہے، جناب علی کے بارے میں کس نے پڑھی ہے؟ ہم نے ان بچوں میں ان چیزوں کا شوق ہی پیدا نہیں کیا۔ ہم ایسی کتابیں گھر میں رکھتے ہی نہیں ہیں، ہم ایسی چیزوں میں پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قصور بچے کے نہیں، بچے کا نہیں ہے، بچے کے باپ کا، معذرت کے ساتھ۔ چلیں اب میرے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کا موقع ہے۔ میرے بزرگ بتائیں جنہوں نے کوئی سیرت کی کتاب پوری پڑھ رکھی ہو، آپ کھڑا کریں ذرا، صحیح کھڑا کریں، میں گن سکوں نا۔ لو جی، یہ بھی 1 2 3 4 5 10 سے زیادہ نہیں۔ بتائیے افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے، صحابہ کرام سے محبت کے دعوے، اور صرف 10 لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی سیرت کے پہ کوئی ایک کتاب پڑھ رکھی ہے۔ چلیں آپ نے اس موضوع پہ کوئی کتاب خریدنی ہو تو اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الرحیق المختوم۔ یہ نام بتا کر جا رہا ہوں تاکہ آپ خرید لیں۔ کیا نام ہے؟ الرحیق المختوم۔ کیا نام ہے؟ الرحیق المختوم۔ اور جو میرے بھائی رحیق المختوم پڑھ چکے ہیں وہ آئندہ کون سی کتاب پڑھیں گے؟ دارالسلام نے کتاب چھاپی ہے، سیرت نبوی، اس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر مہدی رزق اللہ۔ کون رائٹر ہیں؟ بولیے ذرا۔ ڈاکٹر مہدی رزق اللہ سوڈان کے ہیں۔ اس کتاب کو کنگ فیصل ایوارڈ ملا ہے، شاہ فیصل ایوارڈ ملا اس کتاب کا، اور پہلی کتاب کو بھی آپ جانتے ہیں نام ملا ہوا ہے مولانا صفی الرحمان۔ یہ دونوں کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور میں نے تو آپ کو بتانا تھا صحابہ کرام کے بارے میں، آپ نے مجھے اللہ کے رسول کے پاس ہی روک لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے بارہ
گفتگو ہم کیا کر رہے تھے کہ مال فے کس کو کہتے ہیں؟ تو مال فے اس مال غنیمت کو کہتے ہیں جو لڑائی کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ اگر لڑائی کے ذریعے مال دشمنوں سے حاصل ہو تو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت۔ اور اگر لڑائی کے بغیر حاصل ہو تو کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ حشر میں 28 پارے میں کہ مال فے کس کو ملنا چاہیے، اس کے حقدار کون ہیں؟ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ آج کے ساتھ میں پھر واپس آ رہا ہوں۔ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے اور آپ کے بچے بڑی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں۔ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اور ہم تو پڑھتے رہے تھے دان ملنے والی کسی مسجد میں یا کسی مدرسے میں۔ آپ کے بچے تو ماشاءاللہ پھر پڑھ رہے ہیں کہاں؟ اعلیٰ یونیورسٹیوں میں۔ اور یہ اعلیٰ یونیورسٹیاں آپ کے بچے کے ایمان کی عام طور پہ دشمن ہیں۔ آپ نے اپنے بچے کو سیرت کی کتاب نہیں پڑھائی اور وہ صبح و شام نبی علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ کی 11 شادیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ اسلام کی سزاؤں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے سے اپنے بچوں کو کوئی چیزیں نہیں پڑھائیں تو آپ کا بچہ ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ مجھے بتائیں۔ وہ ایک پروفیسر سے سنے گا یہ بات، دوسرے سے سنے گا، تیسرے سے سنے گا، چوتھے سے سنے گا تو قائل ہو جائے گا یار بات تو ٹھیک ہے، محلے میں کروں گا نہیں، ابا جی کے سامنے نہیں کروں گا ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن لگتا ہے بات ایسے ہی۔ جو ہی وہ ذہن میں لائے گا کہ لگتا ہے کہ بات صحیح ہے، کافر ہو گیا۔ اسلام کے بارے میں شک و شبہ کرنے والا، قرآن پہ شک و شبہ کرنے والا، اللہ کے رسول کے اوپر ایک بھی اعتراض دل میں رکھنے والا مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا، مرتد ہے۔ کسی زمانے میں ہم رویا کرتے تھے کہ ان اداروں میں، یونیورسٹیوں میں بے حیائی ہے۔ اب میں اس موضوع کو بیان نہیں کرتا، یہ معاملہ اب چھوٹا رہ گیا ہے۔ اب جناب والا کافر ہونے کا خطرہ ہے۔ پروفیسر وہاں پہ جو پڑھا رہے ہیں ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں جو ہم میں سے ہیں لیکن انگریز ہیں۔ ہم میں سے ہیں لیکن کیا ہیں؟ انگریز ہیں۔ چمڑا ہماری طرح کا ہے، انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن افکار، تعلیمات یورپ کی ہیں۔ الہاد پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ان یونیورسٹیوں میں ایسے بچے پیدا ہو چکے ہیں جو اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے ان بچوں کو دین پڑھائیں۔ یونیورسٹیوں سے میں چلے آپ کو نہیں روکتا، لیکن ساتھ ساتھ ان کو تیرنے کا طریقہ سکھائیں۔ یونیورسٹیوں میں بھیج کر آپ نے ان کو سمندر میں دھکیل دیا ہے۔ ان یونیورسٹیوں میں بھیج کر آپ نے اپنے بچوں کو کہاں دھکیل دیا ہے؟ سمندر میں۔ ذرا تیرنے کا طریقہ بھی سکھا دیں، کہیں ڈوب نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کی شان بیان کرتے ہوئے اور یہ بیان کرتے ہوئے مال فے کے حقدار کون ہیں؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ وہ فقیر مہاجر، وہ مسکین مہاجر جن کو ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے ان کے وطن سے نکال دیا گیا، ان کے مال سے، ان کی زمینوں سے، باغات سے محروم کر دیا گیا۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے 110 نیوز، ہمارے ویب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل بٹن کو کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں، کیونکہ ہم ہیں حق سچ کی آواز۔